میں بہت مشکور ہوں مفتی عابد مبارک صاحب کا کہ وہ یہاں پہ آئے، اور میرا ایک گلہ نہیں ہے، میرا ایک موقف ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا جو اوپر ٹیکنیکل سٹاف ہے وہ اس کلپ کو ریکارڈ کرے تاکہ سوشل میڈیا پہ ڈالا جائے۔ میرا جو گلہ سمجھ لیں، جو مرضی سمجھ لیں، وہ یہ ہے ہمارے پاکستانی عوام سے بھی، اور پلس ہمارے جو کچھ ایسے عناصر ہیں جو ایک چیز کو اچھال کے اس کا پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کل یا پرسوں میں نے احمدیوں کی بات کی، میں نے احمدیوں کے بارے میں سوال کیا ایک مسلمان کی حیثیت سے جو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور ختم نبوت پہ یقین رکھتا ہے۔ اس سوال کے نتیجے میں آپ لوگوں نے، اور وہ جانتے ہیں جن کے بارے میں بات کر رہا ہوں، میرے اوپر کیا کیا الزام لگائے، یہ قادیانی، یہ یہودیوں کا ایجنٹ، یہ کافر، اور ایک تو ویب سائٹ پہ پورا اعلامیہ جاری کیا گیا کہ ہے کوئی مسلمان جو اس کو راہ چلتے ہوئے اس کے ساتھ اس کو گالیاں دے، اس کو ریگریٹ کروائے۔ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو ایک مسلمان کو، کیا میں نے کبھی نبوت کا انکار کیا تھا؟ کیا کوئی ریکارڈڈ کلپ ہے جس کے اندر میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کی ہو؟ تو کس حیثیت سے آپ نے کیچڑ اچھالا میرے پہ؟ اور آپ کو پتہ ہے آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اسلام کو نقصان پہنچایا ہے، آپ نے اسلام کے کوز کو نقصان پہنچایا ہے۔ یورپ کے اندر اللہ تعالیٰ کی پھٹکار اس وقت پڑی تھی جب انہوں نے سوال پوچھنے کو گناہ قرار دے دیا تھا انکویزیشن نے، اور آج ہمارے ملک میں بھی شاید اللہ کا عذاب اس لیے ہے کہ سوال پوچھنے کو کئی عناصر گناہ قرار دیتے ہیں۔ اور میں بہت مشکور ہوں عابد مبارک صاحب آپ کا کہ آپ کے ہاتھ پہ ڈرپ لگی ہوئی ہے، آپ ہسپتال سے آئے اس معاملے کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے۔ میں سر آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیا میں اگر سوال کروں اور وہ کسی بھی نوعیت کا سوال ہو، اچھا ایک سر میں بات کلیئر کرتا چلو، مجھے صبح سے کل سے فون آ رہے ہیں، ارے تم ٹھیک ہو، ارے یہ مولوی ہوتے ہی ایسے ہیں۔ میں لبرل کمیونٹی سے بھی کہنا چاہتا ہوں، نہ میں ڈراؤں اور نہ میں ڈروں گا، کیونکہ مجھے پتا میں کیا بات کر رہا ہوں اور میں اپنے دین کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ میری زندگی، موت اور میری قبر بھی پاکستان میں بنے گی، اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی تیسری قوت، اور یہ آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، اگر کوئی تیسری قوت میری جان کو نقصان پہنچاتی ہے، اس کا اسلام سے اور ہمارے علماء اکرام سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اگر بلیم کرنا ہے تو اس تیسری قوت کو بلیم کیجئے گا۔ سر ایک سوال پوچھا تھا میں نے، سوال تھا نا ایک، کہ کیا ریاست کو اختیار ہے کہ وہ احمدیوں کو یا کسی فرقے کو یا قادیانیوں کو کافر قرار دیں؟ اس کا جواب آیا، اور اس کے نتیجے میں یہ سارے الزامات میرے پہ لگے۔ سر سوال پوچھنا کیا گناہ ہے؟ ہاں جواب آئے، میں اختلاف کروں، بدتمیزی کروں، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ سر ایک بلیونگ مسلمان کی حیثیت سے جو ختم نبوت پہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یقین رکھتا، میں نے ایک سوال پوچھا تھا، اگر میں وہ سوال آپ سے پوچھتا، آپ مجھے اس کا جواب دیتے، یا آپ میرے پہ قادیانی ہونے کا یا یہودی ہونے کا فتویٰ لگاتے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا اس اللہ تبارک و تعالی عز و جل کے لیے جس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، اور درود و سلام خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، آپ کلمہ پڑھتے ہیں، ختم نبوت پر یقین رکھتے ہیں۔ اس کے بعد یہ سوال پوچھنا، تو ہم سے بھی دارالعلوم میں آ کے بھی لوگ سوال پوچھتے ہیں، اور ایک عالم کا کام جواب دینا ہوتا ہے، ایک عوام کا کام سوال کرنا ہوتا ہے۔ آپ نے جو تمہید باندھی اس میں بہت سی آپ نے اچھی باتیں کی ہیں، کچھ باتیں آپ نے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ اب سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بحمد اللہ تعالی میں پاکستانی قوم کو، عالم اسلام کو، کیونکہ اس سے پورے عالم اسلام میں ایک بے چینی پھیلی، یہ بتا دوں کہ ہمارے بھائی ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اور یہ ایک سچے عاشق رسول مسلمان ہیں، اور کلمہ پڑھتے ہیں، پہلا دوسرا کلمہ پڑھتے ہیں۔ مقصد یہ تھا کہ یہ جو ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک ہے یا موومنٹ ہے، اس میں ان کا بڑا کلیدی کردار ہے، اور یہ اس کا جھنڈا اٹھائے کھڑے ہیں، اور میں نے اس کو اس لیے بلایا ہے کہ ہم بات کریں گے تو شاید ان عناصر کو بھی سبق ملے جو بات کرنے کے اوپر ہی ایک مسلمان کے اوپر فتوے جاری کر دیتے ہیں، اس کو مارنے کی باتیں کرتے ہیں۔ اصل میں جناب عباسی صاحب، آپ کے سوال سے پاکستانی قوم نے یہ تاثر لیا کہ ایک بہت بڑی ہسٹری ہے
1953 में लाहौर में 10,000 से ज्यादा मुसलमान सिर्फ इस वजह से शहीद कर दिए गए कि हमारे नबी का जो हम पर हक है, उन्होंने फरमाया कि मैं आखिरी नबी हूं, मानो। सर ये 53 में हुआ था? जी 53 में अब हुआ। सर मुझे एक बात फिर वो- बताएं। जी जी सॉरी मैं आपकी बात इसलिए काट रहा हूं ताकि मैं कंसाइस बात करूं, हमारे पास 5 मिनट है। ये 53 में हुआ था? जी जी ये कानून कब पास हुआ था? 73 में। में। अब 73 को गुजरे हुए कितना अरसा हो गया? जी जी अब अगर मैं कोई भी सवाल करूं, अब आप देखें ना, आपने ये बात की, हमने ये आखिरी एपिसोड के लिए रखी, इस वजह से रखी आखिरी एपिसोड में ताकि लोग ये ना समझें कि हम ये सारा मामला रेटिंग के लिए कर रहे हैं, लेकिन आज मजबूरी में बात करनी जी पड़ी। जी जी मैं अब उसी ये को सारी कह रहा बातें सर, मैं आपको सिर्फ मुझे कंसाइज जवाब दीजिएगा कि ये जो कुछ भी हुआ ये मुझे कैसे पता चलेगा, या इस बारे में मैं इल्म हासिल कैसे करूंगा, या फिर मैं बात आगे कैसे चलाऊंगा अगर मेरे पे सवाल करने में पाबंदी होगी? हूं। बिल्कुल ठीक है। आपने इस नियत से अगर सवाल किया तो आपने आगाही और शऊर के लिए, लोगों को बताने के लिए कि लोगों, इस मुल्क में, वतन अजीज पाकिस्तान में तमाम के तमाम करोड़ों लोग, देवबंद मसलक के लोग, अहले हदीस मसलक के लोग, अहले तशी मसलक के लोग, अहले सुन्नत मसलक के लोग, तमाम मकातिब फिक्र इस बात पर क्यों मुत्तफिक हो गए कि कादियानी और अहमदी काफिर है, वो क्या वजह थी? आपने सवाल यूं पूछा, और क्या रियासत को ये हक पहुंचता है कि वो किसी को काफिर करार दे? आपने जो ये सवाल पूछा, इससे ये तासुर गया कि कहीं अब्बासी साहब इस कानून के खिलाफ तो बात नहीं कर रहे। कहीं एक मिनट मैं पूरी करता हूं। कहीं अब्बासी साहब 295C को खत्म कराने के लिए कोई नई मूवमेंट तो नहीं लाना चाह रहे, इसलिए ये करोड़ों आशिकाने मुस्तफा जो थे ये आपके सवाल से भड़क उठे। तो आज हम इस प्रोग्राम में क्लियर करना चाह रहे हैं कि अब्बासी साहब का ये मकसद नहीं था कि 295C के खिलाफ कोई मुहिम लाई जाए, या खत्म नबूवत के खिलाफ माजल्ला कोई मुहिम लाई जाए, या कादियानियों को दोबारा से मुसलमान करार देने के लिए कोई मुहिम लाई जाए। माजल्ला ऐसा कोई मकसद नहीं था, और ये सच्चे सुन्नी आशिक रसूल मुसलमान हैं। दूसरा, अब आपका जो सवाल था उसका बैकग्राउंड कि हमारे जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने खातमुन नबिय्यीन कुरान में फरमा दिया, मबूस फरमा दिया, और मेरे आका अलैहि सलाम ने फरमाया कि ला नबी आबादी, मेरे बाद अब कोई नबी नहीं आएगा। रियासत मदीना ने पहली मर्तबा यमामा के मुसैलमा कज़्ज़ाब को काफिर करार सर, दिया। एक मिनट, ये डिबेट सर एंड के लिए, एंड के लिए मैं करूंगा क्योंकि मैं मदीने शरीफ में हूंगा, लेकिन आपको हम स्काइप पे लेंगे। मैं थोड़ा सा अभी इंट्रो बांध देता हूं, आप एक उम्मीद है। और दूसरा, यमन के असवद अंसी को रियासत मदीना ने काफिर करार दिया, क्योंकि दोनों के दोनों खत्म नबूवत के मुनकिर थे। तो पाकिस्तान को मैं सलाम करता हूं, ये वो रियासत है जिसने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी और उसके मानने वालों को काफिर करार दिया, क्योंकि ये भी उनकी तरह खत्म नबूवत के मुनकिर थे। अब अगर किसी अपोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू के कोई आर्गुमेंट्स होंगे तो आप उनको सुनेंगे? बिल्कुल और सुनेंगे, आप उसका उनका जवाब देंगे? दलील के साथ देंगे। अच्छा, अगर कोई अहमदी या कादियानी आके आपसे सवाल मैं करेगा, पूरे आप पाकिस्तान के सामने कादियानियों अहमदियों को चैलेंज करता हूं। नहीं, चैलेंज नहीं सर, दावत, चैलेंज नहीं, आप दावत देंगे, दावत दूं, और आप दावत मनाजरा है, मनाजरा नहीं दावत देंगे। मुबाहला है कि आए खातमुन नबिय्यीन के ऊपर जो पीर मेहर अली शाह ने मुनाजरा सर, किया था। आप मनाजरे की दावत करें। सर मेरी रिक्वेस्ट है, जी जी, आपके फॉलोअर्स हैं, आप मनाजरे का चैलेंज नहीं देंगे, आप तमाम अहमदियों को ये दावत देंगे कि भाई अपने अकीदे के बारे में भी हमसे आके बात करो और पूछो। अच्छा, बिल्कुल ठीक है सर, आप जो अपने अकीदे के बारे में भी हमसे आगे बात करें। आप उनसे नफरत नहीं करेंगे, हाँ, धुतकारेंगे नहीं, हम आपको धुतकारेंगे नहीं, हम आपकी इस्लाह करेंगे, हम आपको बताएंगे कि मदीने वाले मुस्तफा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही आखिरी नबी हैं। हम ये बात दलील से करेंगे, और इसमें कोई मारधाड़ नहीं है, लिबरल और गैर लिबरल का कोई चक्कर नहीं है। आलिम का काम जवाब देना है, मैं दलील से जवाब दूंगा इंशाअल्लाह, और दलील से जवाब देंगे, अगले बंदे का मौकफ भी सुनेंगे, अपना भी समझाएंगे, ताकि ये जो सर एक मजलूमियत है ये कम हो। और हम ये बताना चाहते हैं दुनिया को कि अगर वो अक़लियत करार दिए भी गए तो फिर उनके कुछ हकूक हैं इंसान के तौर पे तो हैं, क्योंकि जो एक मुझे शिकायत दोनों कम्युनिटी से है, लिबरल से भी और मजहबी कुछ अनासिर से भी, कि वो आपस में लड़ पड़ते हैं और जो असल मसला होता है वो कहीं इधर उधर हो जाता है। कंक्लूजन, आबिद मुबारक साहब, एक तो सबसे पहले थैंक यू, आप आए। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। और आपकी वसातत से जो हमारा आज का टॉपिक है कि लड़ाई मत करो, एक दूसरे को काफिर, एक दूसरे को गद्दार मत करार दो, एक दूसरे से सवाल जवाब करो,
میں تو کہتا ہوں کہ ہمارے پروگرام پہ اگر کوئی احمدی اسکالر ہے وہ بھی آئے, وہ آ کے اپنا آرگومنٹس پیش کرے, ہم اپنے آرگومنٹس پیش کریں. یہ اس کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ پریچ کرے ہمارے پاکستان میں. سر پریچ نہ کرے, آپ سے پوچھے. سر دیکھیں, اچھا سوال کرنا ہے تو ہم اس کے ہر سوال کا جواب دینے کو تیار ہیں. ایک ہوتا ہے پریچ کرنا, ایک ہوتا ہے میں کہتا ہوں سر مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیسے بنا. آپ کہتے ہیں یار یہ پینٹنگ برش سے بنا ہے, میں کہتا ہوں سر پینٹنگ برش والے سٹروکس نہیں ہیں اس کے. سر یہ پریچ نہیں ہوتا, یہ اپنے لبرلز یہ کنفیوز کرتے ہیں. پریچ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے مقصد کو یقینی سمجھ کے دوسرے سے بات کرتے ہیں. ڈسکشن وہ ہوتی ہے کہ آپ کہتے ہیں بھئی ہمارا یہ پوائنٹ آف ویو ہے, آپ کیا کہتے ہیں, پھر آپ آگے سے اگلے بندے کی بات سنیں. نہیں, میں آپ سے بتاؤں, ہم انٹر فیتھ ڈائیلاگ کے تیار ہیں, لیکن انٹرا فیتھ نہیں کریں اس کو. نہیں سر انٹرا فیتھ نہیں ہے, میں بات کروں سر ایک عام احمدی کی. ایک عام احمدی آ کے آپ کو بتاتا ہے کہ بھائی ایسا ہوگا جس طرح ہم ایک ہندو سے ڈیبیٹ کر سکتے ہیں, ہم ایک کرسچن سے ڈیبیٹ کر سکتے ہیں, ہم ایک جو سے ڈیبیٹ کر سکتے ہیں, اسی طرح ہم ایک قادیانی سے ڈیبیٹ کر سکتے ہیں. چلیں ٹھیک, یہی باتیں. اور سر ہم یہی موقف جو یہی ہم ڈسکشن کر رہے ہیں, مقصد تھا کہ یہی ہم رمضان کے آخری روزے میں کریں گے. جو مینورٹی کو رائٹس ہیں نا, جس طرح ہندو کمیونٹی کو پاکستان میں رائٹس ہیں, یہودی کو رائٹس ہیں, کرسچن کو رائٹس ہیں, اسی سکھ کو رائٹس ہیں, اسی طرح قادیانیوں کو بھی مینورٹی کے اندر کہ ان کی جان اور مال کو بھی وہی رائٹس حاصل ہیں جو نان مسلمز کو. اس میں دو چیزیں ہیں سر, یہ آخری روزے کے لیے. اچھا آخری روزے کے لیے کروں گا, لیکن میں آپ کو بھی مبارکباد دوں گا. They are not the Muslims anymore. ہاں مسلمان تو نہیں, ان کو بھی پتا ہے, ہر ایک کو پتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے. جان و مال کی حفاظت کی ہے, یہی باتیں ہم نے کرنی تھی آخری روزے میں, تاکہ پبلک, اور انشاءاللہ کریں گے, تاکہ پبلک کو یہ بھام نہ ہوتا کہ شاید یہ ریٹنگز کے لیے کر رہے ہیں. لیکن چونکہ اتنا گند اچھالا گیا اور اللہ کہتا ہے کہ آپ کو اپنی بات بھی کرنی چاہیے, اس لیے مجبوراً ہمیں عابد صاحب کو ہسپتال سے بلوانا پڑا. تھینک یو, آپ آئے سر, بہت شکریہ. اور اب ہم سر کنٹینیو رکھتے ہیں آگے, ہم اپنے واپس ٹاپک کی طرف آتے ہیں جو سر بڑا ریلیٹڈ ہے اس چیز سے. ویری گڈ. یہ سر آپ کو ابھی تک بولنے کا موقع ہم نہیں دے پائے کیونکہ وہ افطار اور اذان ہو گئی تھی, اور وہ تو سر بڑی خوشخبری ہوتی ہے ایک ہمارے مسلمانوں کے لیے. سر اسی بات کو آگے لے جاتے ہوئے, لیکن اس بارے میں بات ہم آخری روزے میں کریں گے, وہی خلیج جو آتی جا رہی ہے کہ آپ ایک سوال پوچھیں, پھر موقف آتے ہیں, پھر موقف آتے ہیں, پھر آپ ان کو سنتے ہیں. اور میرا یہ ایمان محکم ہے کہ جو حق کی بات ہے, جو قرآن میں, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے, جو اسلام میں ہے, وہ حق کی بات ہے. حق کی بات کی ہمیشہ جیت ہوگی. تو سر جب لڑائی ہو جاتی ہے آپس میں, کافر اور غدار کے فتوے لگا دیے جاتے ہیں, تو سر پھر کیا ہم بھی میڈیول یورپ کی طرف جا رہے ہیں جہاں پہ اللہ کی پھٹکار اس طرح سے پڑی تھی کہ آپ نے عقل کو سائیڈ پہ رکھ دیا تھا. اعوذ باللہ من الشیطان